अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मेरा नाम अली है। ये उस वक़्त की बात है जब मैं अपने मामूल की ज़िंदगी गुजार रहा था। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि एक आम सा दिन मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। इतवार की सुबह अम्मी ने मुझे आवाज़ दी, अली जाते हुए सब्ज़ी भी लेते आना, घर में कुछ नहीं है। मैं फ़ौरन तैयार हुआ और मोहल्ले की मशहूर सब्ज़ी मंडी की तरफ रवाना हो गया। मंडी में काफ़ी रश था, हर तरफ लोग अपनी ज़रूरत की सब्ज़ियाँ ख़रीद रहे थे। मैं भी टमाटर, आलू और दूसरी सब्ज़ियां देखने लगा। अचानक मेरी नज़र एक नहायत खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने हल्के आसमानी रंग का सूट पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम निशा था। वो भी सब्ज़ी ख़रीद रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे अच्छी और ताज़ा सब्ज़ी की पहचान नहीं थी। वो बार बार मेरी तरफ देखती, फिर नज़रें झुका लेती। पहले तो मैंने ज़्यादा तवज्जो न दी, लेकिन जब मैंने देखा कि सब्ज़ी वाला ऊपर से पुरानी भिंडी और ख़राब टमाटर देने लगा है तो मुझसे रहा न गया। मैंने अदब से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो ये सब्ज़ी अच्छी नहीं है, ये वाली लीजिए, ये आज ही सुबह आई है। वो मेरी बात सुनकर हैरान हुई और मुस्कुरा कर बोली, सच? मुझे तो वाकई सब्ज़ियों की ज़्यादा पहचान नहीं है। मैंने कहा, अगर इजाज़त दें तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उसने खुशी से सर हिलाया। मैंने उसके लिए ताज़ा टमाटर, हरी मिर्चें, पालक, भिंडी और दूसरी सब्जियां चुन दी। वो मेरी हर बात गौर से सुनती और बार बार मेरी तरफ तशक्कुर भरी नज़रों से देखती रहती। ख़रीदारी मुकम्मल हुई तो उसने नहायत ही प्यार से कहा, आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो आज मैं ख़राब सब्ज़ी ख़रीद लेती। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आ जाए तो यही असल खुशी है। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर ऐसी खूबसूरत मुस्कुराहट आई जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी, लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी मोहब्बत थी और उसने एक ऐसी दिलकश मुस्कुराहट दी कि मेरे दिल में जैसे किसी ने मोहब्बत का चिराग रोशन कर दिया हो। मैं काफ़ी देर तक उसे जाते देखता रहा। उसकी वो एक मुस्कुराहट मेरे दिल में उतर चुकी थी। घर वापस आया तो हर वक्त उसी का ख्याल आने लगा। रात भर बार बार उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने आता। दिल ही दिल है मैं दुआ करता कि काश एक बार फिर से उससे मुलाकात हो जाए, क्योंकि मुझे महसूस होने लगा था कि शायद ये पहली नज़र की मोहब्बत थी। एक हफ़्ता गुजर गया, लेकिन निशा का ख्याल मेरे दिल से ना निकला। मैं रोज़ सोचता कि शायद दोबारा उससे मुलाकात हो जाए, मगर ऐसा ना हुआ। फिर एक दिन मुझे कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए शहर बड़े बाज़ार जाना पड़ा। मैं मुख्तलिफ़ दुकानों पर घूम रहा था कि अचानक पीछे से एक मानूस आवाज़ सुनाई दी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पलट कर देखा तो सामने निशा खड़ी थी। उसने सफ़ेद रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था और पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की एक चमक आ गई। मैंने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? निशा हंसकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लगता है किस्मत हमें बार बार मिला रही है। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया और बोला, शायद वाकई कुछ ऐसा है। कुछ लम्हे हम एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर निशा ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आज भी आप मेरी थोड़ी सी मदद करें। मुझे कुछ ख़रीदारी करनी है, लेकिन मुझे चीज़ों की अच्छी समझ नहीं आती। मैंने फ़ौरन कहा, ज़रूर, मुझे खुशी होगी। यह सुनकर चेहरे पर इत्मीनान आ गया। हम दोनों एक कपड़े की दुकान पर गए। उसने मुख्तलिफ सूट देखे और हर सूट के बारे में मुझसे पूछती, ये कैसा लग रहा है। मैं अपनी राय देता तो वो खुश होकर वही पसंद कर लेती। फिर हम जूतों, बैग्स और घरेलू सामान की दुकानों पर भी गए। हर जगह मेरी पसंद को अहमियत देती रही। मुझे हैरत हो रही थी कि अजनबी होने के बावजूद मुझ पर इतना एतमाद क्यों कर रही है। ख़रीदारी के दरमियान हमारी बातें बढ़ती गई। मुझे मालूम हुआ कि निशा बहुत नरम दिल, बाइखलाक और सादा सी तबीयत की लड़की है। वो अपने वालिदैन से बेहद मोहब्बत करती थी और दूसरों की इज़्ज़त करना भी जानती थी। उसकी हर बात मेरे दिल को छू रही थी। कई घंटे गुजरने के बाद गुजर गए और हमें वक्त का एहसास ही न हुआ। आखिरकार ख़रीदारी मुकम्मल हो गई। तमाम सामान गाड़ी में रखते हुए निशा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप ना आज होते तो शायद मुझे पूरा दिन लग जाता। आपने
میری بہت مدد کی ہے، اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اگر آپ میرے گھر چلیں اور میرے ساتھ ایک کپ چائے پی لیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر میں نے انکار کرنے کا سوچا لیکن محسوس ہوا اس دعوت میں خلوص ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا اگر آپ کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ نشا نے فوراً جواب دیا انہیں بالکل اعتراض نہیں ہوگا، وہ خوش ہوں گے کہ ایک آپ جیسے انسان سے ملی۔ اس کی یہ بات سن کر میری خوشی اور بھی بڑھ گئی اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نشا کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ گھر بہت صاف ستھرا، خوبصورت اور سکون والا تھا۔ دروازہ کھلا تو نشا کی والدہ نے مسکراتے ہوئے ہمارا استقبال کیا۔ نشا نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا امی یہ وہی ہیں جنہوں نے سبزی منڈی میں بھی میری مدد کی تھی اور آج پوری شاپنگ میں بھی میرا ساتھ دیا۔ ان کی والدہ نے خوش دلی سے کہا بیٹا آپ کا بہت شکریہ، آج کل ایسے مخلص لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ میں نے ادب سے سلام کیا اور کہا آنٹی جی میں نے تو صرف انسانیت کے ناطے مدد کی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ بھی مسکرا دیں۔ تھوڑی دیر بعد نشا چائے اور ہلکے پھلکے ناشتے کے ساتھ واپس آئی۔ ہم تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ گفتگو کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ نشا نے تعلیم مکمل کر رکھی ہے اور ایک بہت اچھی بااخلاق اور سمجھدار لڑکی ہے۔ اسے سادگی پسند تھی اور وہ دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ باتوں باتوں میں اس کی والدہ کسی کام سے اندر چلے گئی اور ڈرائنگ روم میں صرف میں اور نشا رہ گئے۔ چند لمحوں تک خاموش رہی۔ نشا بار بار میری طرف دیکھتی اور پھر نظریں جھکا لیتی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ آج میں اپنے دل کی بات نہ کہہ سکا تو شاید کبھی ہمت نہ کر سکوں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا نشا ایک بات کہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جی ضرور کہیے۔ میں نے کہا جس دن آپ نے پہلی بار سبزی کی دکان پر آپ کو دیکھا تھا اسی دن آپ میرے دل میں بس گئی تھی۔ آپ کی معصومیت، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا انداز مجھے ہر وقت یاد آتا رہا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو بھول جاؤں لیکن ایسا نہ کر سکا۔ آج اللہ نے ہمیں دوبارہ ملا دیا اس لیے میں اپنے دل کی بات چھپانا نہیں چاہتا۔ نشا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اگر آپ کی رضا ہو تو آپ کو زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر نشا چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، پھر اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا علی میں کب سے تمہارے اس جملے کا انتظار کر رہی تھی۔ جس دن تم نے بغیر کسی مطلب کے میری مدد کی تھی اس دن میرے لیے تمہاری عزت بڑھ گئی تھی۔ پھر جب بازار میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے بار بار ملا رہا ہے۔ میں بھی تمہیں دل سے پسند کرنے لگی تھی لیکن ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکی۔ آج تم نے اپنے دل کی بات کہہ دی تو میری بھی برسوں کی خاموشی ختم ہوگی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میری خوشی کی حد نہ رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں ایک لمحے میں میری نشا کے ساتھ میں اس کے گھر پہنچا۔ گھر بہت ستھرا، خوبصورت اور سکون والا تھا۔ دروازہ کھلا تو نشا کی والدہ نے مسکراتے ہوئے ہمارا استقبال کیا۔ نشا نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا امی یہ وہی ہیں جنہوں نے سبزی منڈی میں میری مدد کی تھی، آج پوری شاپنگ میں بھی میرا ساتھ دیا۔ ان کی والدہ نے خوش دلی سے کہا بیٹا تو آپ کا بہت شکریہ، آج کل ایسے مخلص لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ میں نے ادب سے سلام کیا اور کہا آنٹی جی میں نے تو صرف انسانیت کے ناطے مدد کی تھی۔ میری بات سن کر وہ بھی مسکرا دیں۔ تھوڑی دیر بعد نشا چائے اور ہلکے پھلکے ناشتے کے ساتھ واپس آئی۔ ہم تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ گفتگو کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ نشا نے تعلیم مکمل کر رکھی ہے اور ایک بہت ہی بااخلاق اور سمجھدار لڑکی ہے۔ اسے سادگی پسند تھی اور وہ دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ باتوں باتوں ہی میں اس کی والدہ کسی کام سے اندر چلے گئی اور ڈرائنگ روم میں اور نشا رہ گئے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ نشا بار بار میری طرف دیکھتی پھر نظریں جھکا لیتی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اگر آج میں نے اپنے دل کی بات نہ کہہ سکا تو شاید ہمت نہ کر سکوں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا نشا ایک بات کہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جی ضرور کہیے۔ میں نے کہا جس دن آپ نے کو پہلی بار سبزی کی دکان پر دیکھا تھا اسی دن سے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ آپ کی معصومیت، آپ کی مسکراہٹ اور آپ کا ہر انداز مجھے یاد آتا رہا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو بھول جاؤں لیکن ایسا نہ کر سکا۔ آج اللہ نے ہمیں دوبارہ ملا دیا ہے اس لیے میں اپنے دل کی بات نہیں چھپانا چاہتا۔ نشا
میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اگر آپ کی رضا ہو تو میں آپ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر نشا چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، علی، میں کب سے تمہارے اس ایک جملے کا انتظار کر رہی ہوں۔ جس دن تم مجھے بغیر کسی مطلب کے میری مدد کی تھی، اسی دن میرے دل میں تمہارے لیے عزت پیدا ہو گئی تھی۔ جب میں بازار میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ شاید اللہ ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے بار بار ملا رہا ہے۔ میں بھی تمہیں دل میں پسند کرنے لگی تھی، لیکن ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکی۔ آج تم نے اپنے دل کی بات کہہ دی تو میرے بھی برسوں کی خاموشی ختم ہوگی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں ایک ہی لمحے میں میری جولی میں آ گئی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعا قبول کر لی اور نشا میری جولی میں آ گئی۔ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ، آپ کا بہت شکریہ کہ اتنی خوبصورت لڑکی میری زندگی میں آ گئی۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔